بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا پیغام لے کر آیا، اس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ میں ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لوں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ میری نصف امت کو جنت میں داخل فرما دے، یا یہ کہ مجھے شفاعت کا موقع ملے۔ تو میں نے حق شفاعت کو اختیار کر لیا، اور میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو ایمان اور توحید کی میری دعوت کو قبول کر کے اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جنہوں نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ اس قسم کی حدیثوں سے نڈر اور بے خوف ہو کر گناہوں پر اور زیادہ جری ہونا بڑا کمینہ پن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے ارشادات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے شامت نفس سے گناہ ہو جائیں، یعنی انجانے میں گناہ کبیرہ ہو جائیں، وہ بھی مایوس اور نا امید نہ ہوں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے وہ شفاعت کا استحقاق پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بندگی کے تعلق کو اور میرے امتی ہونے کے تعلق کو درست کرنے کی فکر کرے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں 3 طرح کے لوگ خصوصیت سے شفاعت کریں گے، انبیاء، پھر دین کا علم رکھنے والے، پھر شہداء۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ان 3 جماعتوں سے باہر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، بلکہ مطلب یہ ہے خاص شفاعت انہی 3 جماعت والوں ہی کی ہوگی، لیکن ان کے علاوہ بعض ان صالحین کو بھی شفاعت کی اجازت ملے گی جو ان تینوں میں سے کسی جماعت میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ جیسا کہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے چھوٹے بچے بھی اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے اور اعمال صالحہ کی بھی شفاعت ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں بعض افراد وہ ہوں گے جو جماعتوں اور قوموں کی شفاعت کریں گے، یعنی ان کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوموں کی شفاعت کی اجازت دے دے گا اور قوموں کے حق میں ان کی سفارش قبول فرما لے گا۔ اور بعض وہ لوگ ہوں گے جو عصبہ یعنی 10 سے 40 تک کی تعداد یا کسی پارٹی کے بارے میں شفاعت کریں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی سفارش کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی شفاعتیں قبول کر لے گا یہاں تک کہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آخرت میں صف باندھے کھڑے کیے جائیں گے، اہل دوزخ یعنی ایمان والوں میں سے کچھ گنہگار لوگ جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں سزا پانے کے مستحق ہو جائیں گے، وہ آخرت میں کسی موقع پر سب باندھے کھڑے ہوں گے، بس ایک آدمی جنت والوں میں سے اس کے پاس سے گزرے گا تو صف والوں میں سے ایک آدمی اس گزرنے والے جنتی کو پکار کر کہے گا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ میں وہ ہوں کہ ایک دفعہ میں نے تم کو پانی پلایا تھا یا شربت وغیرہ پینے کی کوئی چیز اچھی چیز پلائی تھی۔ اور اسی صف والوں میں سے کوئی اور کہے گا کہ میں نے تمہیں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا۔ بس یہ آدمی یعنی جنتی آدمی ان لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا میں صالحین سے، نیک لوگوں سے محبت کرنا اور قربت کا تعلق کرنا اپنی عملی کوتاہیوں کے باوجود بھی انشاءاللہ بہت کچھ کام آنے والا ہے، بشرطے کہ ایمان نصیب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی بشر کے دل میں کبھی ان کا خیال بھی گزرا ہے۔ اور اگر تم چاہو تو پڑھو قرآن مجید کی یہ آیت، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے چھپا کے اور محفوظ کر کے رکھا ہے، جن میں ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ خدا میں ایک دفعہ صبح کا نکلنا یا شام کا نکلنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت والوں کی بیویوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو ان دونوں کے درمیان یعنی جنت سے لے کر زمین تک روشنی ہی روشنی ہو جائے گی اور مہک اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کی صرف اوڑھنی بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے پھر بھی اس کو پار نہ کر سکے، اور جنت میں تم میں سے کسی کی کمان کے بقدر جگہ بھی
اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے جنت میں کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی، لیکن نہ تو انہیں تھوک آئے گا اور نہ پیشاب پاخانہ ہوگا اور نہ ان کی ناک سے ریزش آئے گی۔ بعض صحابہ نے عرض کیا تو کھانے کا کیا ہوگا؟ یعنی جب پیشاب پاخانہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو جو کچھ کھایا جائے گا وہ آخر کہاں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈکار اور پسینہ مشک کے پسینے کی طرح، یعنی غذا کا جو اثر نکلنا ہوگا وہ انہی دو طریقوں سے نکل جایا کرے گا، اور جنت والوں کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی حمد و تسبیح اس طرح جاری ہوگی جس طرح تمہارا سانس جاری رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کی ہر غذا کثیف مادے سے پاک، ایسی لطیف اور نورانی ہوگی کہ پیٹ میں اس کا کوئی فضلہ تیار نہیں ہوگا۔ بس ایک خوشگوار ڈکار کے آنے سے پیٹ خالی اور ہلکا ہو جایا کرے گا اور کچھ پسینے کے راستے نکلا جایا کرے گا، لیکن اس پسینے میں بھی مشک کی طرح خوشبو ہوگی۔ اور اس دنیا میں جس طرح اپنے سے آپ، ہمارے اندر سے باہر اور باہر سے اندر سانس کی آمد و رفت ہے، جنت میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے گا، اور سبحان اللہ والحمد للہ یا سبحان اللہ وبحمدہ سانس کی طرح ہر دم جاری رہے گا۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ دونوں حضرات بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا جنت میں جنتیوں کو مخاطب کر کے پکارے گا کہ یہاں صحت ہی تمہارا حق ہے اور تندرستی ہی تمہارے لیے مقدر ہے، اس لیے اب تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، اور یہاں تمہارے لیے زندگی اور حیات ہی ہے، اس لیے اب تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی، اور تمہارے واسطے جوانی اور شباب ہی ہے، اس لیے اب کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہارے واسطے یہاں چین اور عیش ہی ہے، اس لیے اب کبھی تمہیں کوئی تنگی اور تکلیف نہیں ہوگی۔ جنت صرف آرام اور راحت کا گھر ہے، اس لیے وہاں کسی تکلیف کا اور کسی تکلیف دینے والے حالات کا گزر نہیں ہوگا، نہ وہاں بیماری ہوگی، نہ وہاں موت آئے گی، نہ وہاں بڑھاپا کسی کو ستائے گا، نہ کسی اور قسم کی کوئی تنگی اور پریشانی کسی کو لاحق ہوگی۔ جنتی بندے جب جنت میں پہنچیں گے تو شروع ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابدی حیات اور ابدی راحت کی یہ بشارت سنا کر ان کو مطمئن کر دیا جائے گا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔